بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ کا فضل ہے، کل گزشتہ 17 رمضان المبارک کو ہم نے موقع کی مناسبت سے داستان بدر سنا اور سنایا، اللہ قبول فرمائے۔ چونکہ 17 رمضان المبارک کو ہی بدر کا معرکہ اور بدر کا غزوہ مکمل ہوا تھا، اس لیے 17 رمضان المبارک کی یاد میں خاص طور سے اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا۔ ہم یہاں تک گزشتہ کل پہنچ گئے تھے کہ معرکہ اور جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے اہل اسلام کو عظیم الشان تاریخی فتح بلکہ فتح مبین عطا فرمائی، اور 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قیام فرمانے کے بعد مدینے کی طرف رواں ہوئے۔ آپ نے اپنے روانگی سے پہلے 2 صحابہ کو، جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ اور دوسرے ہیں حضرت زید بن حارثہ، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ ہم سے پہلے مدینہ پہنچ کر لوگوں کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو عوالی مدینہ، مدینے کے 2 حصے تھے، یا یوں کہیے 2 محلے تھے، ایک مدینے کا نچلا حصہ تھا، زیرین مدینہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، مدینے کا نچلا حصہ، اور ایک تھا عوالی مدینہ یعنی مدینے کا ماتھے سے اوپر کا جو حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو عوالی مدینہ کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سافل مدینہ یعنی مدینے کے جو نچلے محلے تھے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ بشارت لے کر پہنچے، تو میں گزشتہ کل ہلکا سا اشارہ دے چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں شریر منافقین اور مشرکین نے پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا کہ مسلمان بری طرح شکست کھا چکے ہیں اور نبی خود شہید ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں حضرات پہنچے تو معاملہ صاف ہوا، تو چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے وادی صفرا ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی پہنچے تو صحابہ سے فرمایا نضر ابن حارث کو لاؤ۔ مکے کا ایک مشرک سردار تھا نضر ابن حارث، جب ہم مکی دور کو بیان کر رہے تھے تو وہاں اس کا کافی دفعہ ذکر بھی آیا، سورہ یاسین شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا، اور بڑا سرکش مجرم تھا، یعنی صرف جنگی قیدی نہیں تھا بلکہ یہ اور جرائم کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے۔ وادی صفرا میں اللہ کے نبی کے سامنے اس کو لایا گیا۔ آپ نے حضرت سیدنا علی سے فرمایا اس کی گردن اڑا دو، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا، چونکہ اس کے اور بھی جرائم سنگین تھے۔ پھر وادی صفرا سے 6-7 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم بیش مقام عرق الزبیہ یا عرق الزبیہ ملتا ہے، وہاں اللہ کے نبی پہنچے تو آپ نے فرمایا عقبہ ابن ابی معیط یہ کہاں ہے؟
صحابہ نے فرمایا وہ بھی گرفتار ہے اور بندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کو بھی لاؤ، اور پھر آپ نے ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو حکم فرمایا کہ اس کا بھی سر اڑایا جائے. چنانچہ اس کی گردن اڑائی گئی. اس کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا گیا کہ آپ کو یاد ہوگا مکہ مکرمہ میں اس نے کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا تھا. ایک قصہ تو آپ سب کو ہی یاد ہوگا کہ اس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بدن اطہر پر اوجڑی ڈال دی تھی، یہ تو یاد ہوگا. ایسے ہی ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے خشک چادر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا دیا تھا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی اگر ابو بکر وہاں نہ آتا. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور آپ کا پیچھا چھڑایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عقبہ ابن ابی معیط کو بھی لایا جائے، اور اس کا جو ہے تو سر قلم کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اور 70 جو مشرکین قیدی تھے ان میں سے 2 تو ختم ہو گئے. اب کتنے بچے؟ 68. تو یہ قیدی بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے. آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے مقام روحہ، اب وہ مدینہ کا حصہ ہے. وہاں آپ گئے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کو تہنیت مبارکباد دینے کے لیے آ گیا تھا. تو ہر ایک آگے بڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتا، صحابہ کا استقبال کرتا اور ان کو مبارکباد دیتا، چونکہ وہ بڑے مبارک لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے پہلے غزوے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ عنہ. یہ بدر سے واپس آ رہے تھے. میں یہ آپ کے تلذذ کے لیے ایک قصہ بتا رہا ہوں. تو چونکہ بدری صحابہ کا بڑا استقبال ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو مدینے والوں نے ان کا بھی استقبال فرمایا. اوہو آپ تو بڑے مبارک لوگ ہیں اور ایسا اور ایسا. تو حضرت سلمہ ابن سلامہ اپنا سر جھاڑتے ہوئے کہنے لگے اس میں کون سا ہم نے کمال کیا ہے؟ ہمارا مکے کے گنجے بوڑھوں سے مقابلہ ہوا، بالکل یہی الفاظ، ہمارا مکے کے گنجے بوڑھوں سے مقابلہ ہوا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ بدن کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. ہم نے بس ان کی گردنیں ان کے تن سے الگ کیے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوا. آپ ہم کو ایسے مبارکباد دے رہے ہو جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا روم اور فارس فتح کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے. آپ نے سنا تو آپ مسکرائے. فرمایا سلمہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور جن لوگوں سے تم بھیڑے ہو اور جن لوگوں سے تمہارا سامنا ہوا ہے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے بڑے صنادید، سرکش اور اس امت کے فراعین اور فرعون تھے. اللہ نے تمہاری مدد کے ذریعے مجھے اور اسلام کو عزت عطا کی ہے، تو یہ بڑا مبارک کام ہے اور ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا بھی دی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینے میں جتنے سازشی گروپ تھے، ظاہر سی بات ہے ان پر ایسا روب چھا گیا، ایسا دبدبہ بن گیا کہ وہ جو مستقبل میں پلان کر رہے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری ان کے سینے میں دب کے رہ گئی اور وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں ہوئے. 17ویں پارے میں مدینے کے ایک گروہ کا تذکرہ ملتا ہے جو اسلام لانے نہ لانے کے معاملے میں شک میں تھا. بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ طاقت سے امپریس ہوتے ہیں، جب تک ان کے سامنے طاقت نہیں آتی نا تو وہ امپریس بھی نہیں ہوتے. ایسے ہی اس زمانے میں بعض مدینے میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو محمد عرب کے فاتح بن چکے ہیں. چونکہ مکہ پورے عرب کا مرجع تھا، جیسے ہمارا بامبے ہے اور جیسے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں کہ وہ پورے ملک کے لیے رجوع کا سبب بنتے ہیں، پورے ملک سے وہاں لوگ آتے ہیں. ایسے مکے میں پورے عرب سے لوگ آتے تھے، کم سے کم حج کے لیے اور عمرے کے لیے پورے عرب سے لوگ یہیں آتے تھے. تو مکے کے سرداروں کا سر اڑانا یہ تو بڑا ہمت کا اور بڑی جرأت کا کام تھا. تو مدینے والوں میں جو لوگ تھے مخالف نہیں تھے لیکن ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، وہ چپ تھے. میں نے ان کا تذکرہ کیا بھی. انہوں نے جب دیکھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ طاقت مل جانے کے بعد آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنی بڑی فتح ان کو ملی ہے اور ان میں ایسا تواضع ہے، اتنی انکساری ہے، اتنی عاجزی ہے کہ واپسی پر یہ لوگ نہ کوئی ڈھول تاشا نہ کوئی تماشا، بالکل سادگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور سارے کے سارے بس اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ اس اخلاق سے اور اس رویے سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوا، ایک بڑا طبقہ یہ تھا۔ اور جو دل سے نفرت کرتے تھے جیسے منافقین، میں نے تذکرہ کیا ہے پہلے، تو انہوں نے دل سے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ بھانپ گئے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ اختیار نہیں کیا تو آخرت کا تو جو بھی معاملہ ہے دیکھا جائے گا، لیکن دنیا ہماری فیل ہو جائے گی۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بدر کے بعد اور بدر کی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام دکھانے کے واسطے قبول کر لیا، لیکن دل سے منافق تھا، مخالف تھا۔ یہ حالت ہوئی، اور مدینہ کے اطراف کے جتنے بڑے بڑے مشرکین اور جتنے بڑے بڑے مخالفین تھے، وہ سارے کے سارے ان پر ایسا رعب اور ایسی دھاک بیٹھی کہ ان کی ساری سازشیں پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ عام طور سے ہمارے اردو سیرت نگاروں نے اس موقع پر ایک اور تفصیل بیان کی ہے، میں وہ بھی 5 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو قیدی آئے تھے 68، پہلے 70 تھے، پھر 2 کی گردن اڑائی گئی تو 68/68، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ مطلب کچھ پیسہ لیا جائے، کچھ دینار اور کچھ سونا چاندی لیا جائے، اور پھر ان کو جو ہے تو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ رائے تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان سے فدیہ لیا جائے گا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ ان سے فدیہ جو ملے گا وہ بہت بڑی تعداد میں رہے گا، تو اس رقم سے ہماری جو غربت ہے وہ بھی کم ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رائے دی، اور رائے کے بعد 2 دلیلیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے مشورہ مانگا تو سیدنا عمر کا مشورہ نمایاں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان سب کی گردن اڑا دو۔ وہ عمر تو عمر تھے نا، ان سب کی گردن، اور آگے مزے کی بات کیا فرمائی، ان کی گردن وہ اڑائے جو رشتہ دار ہو، جیسے میرا رشتہ دار فلاں ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑاؤں، ابو بکر کا رشتہ دار فلاں ہے وہ اپنے ہاتھ سے گردن اڑائے، اور علی کا رشتہ دار عقیل ہے جو قیدی بن کر آیا ہے وہ عقیل کی گردن اڑائے، اپنے اپنے رشتے، تاکہ آج اللہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان بھی لے لے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی رائے میں ذرا شدت تھی ان کے مزاج کے مطابق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کی رائے پر عمل کروں، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت دیکھ کر فیصلہ فرمایا۔ کسی سے کہا کہ تو 4000 درہم دے، کسی سے کہا کہ تو 3000 درہم دے، کسی سے 1000 کہا کہ 1000 درہم دے اور آزاد ہو جا۔ اور جن کے پاس دینے لینے کو کچھ نہیں تھا، غربت تھی اور پریشانی کی حالت میں وہ جنگ میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو احسان کر کے ویسے بھی معاف فرما دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اور ایک طبقے سے کہا جو پڑھا لکھا تھا، ان سے فرمایا کہ مدینے میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اسی طریقے سے کچھ سمجھدار نوجوان ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جب وہ سیکھ جائیں گے پڑھنا بھی اور لکھنا بھی تو یہ تمہارا فدیہ ہوگا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا، تو جو لوگ باحیثیت تھے ان مشرکین میں، ان میں سے کسی نے 4000، کسی نے 3000، کسی نے 1000، اور جو معلم بنے انہوں نے پڑھانا سکھایا۔ ابھی رات ہوئی، دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے رو رہے ہو؟
کوئی ایسی وجہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ روؤں، اور اگر کوئی وجہ نہ ہو تو صرف یہ بتاؤ کہ تم کو کیوں رونا آ رہا ہے تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ روؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، بات یہ ہے کہ تمہاری رائے اللہ کی مرضی کے زیادہ قریب تھی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے دشمنوں کو پیسے لے کر اور ہدیہ اور فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں کو صاف کیا جائے، زمین کو پاک کیا جائے، اور یہ تو باغی تھے۔ حالانکہ نعوذ باللہ صحابہ کے دل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فدیے کی لالچ کوئی نہیں، لیکن ایک مشورے سے رائے آئی تھی، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا عمر، تمہاری رائے اللہ کی بات سے اتنی ملی ہوئی ہے اور ہماری رائے اتنی کٹی ہوئی تھی کہ ہماری رائے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ چکا تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس عذاب کو اوپر اٹھا لیا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا، چونکہ اللہ کے نبی فیصلہ فرما چکے تھے اور بہت سارے مشرکین فدیہ دے کر جا بھی رہے تھے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں، پھر دوسری حالت بیان کروں گا۔ اس جنگ میں اور اس معرکے میں اللہ کے نبی کے داماد جناب ابو العاص، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی گرفتار ہو کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا تو فرمایا آپ بھی فدیہ دو تو چھوٹو گے۔ تو حضرت ابو العاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک ہار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میری طرف سے ہار ہے، یہ میرا فدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس ہار کو دیکھا تو ایسا سر رکھا، بہت روئے اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنا کیوں رو رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل میں یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے میری بیٹی زینب کو رخصت کرتے وقت دیا تھا۔ میری بیٹی نے یہ ہار میرے داماد کے حوالے کر دیا تاکہ جنگ میں کچھ کام آئے، آج یہی ہار مجھے واپس مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی پر اس قدر رقت طاری ہوئی نا تو صحابہ بھی کندھے جھکانے لگے، اور صحابہ کہنے کو تو شرم رہے تھے، لیکن کسی نے ہمت کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ایک شرط لگا لیں کہ وہ یہاں سے مکہ جا کر آپ کی بیٹی کو یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بغیر کسی بوجھ کے اور بغیر کسی تکلف کے روانہ فرما دیں۔ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں ازواج مطہرات اسی طریقے سے بنات رسول، اسی طریقے سے سیرت خلفائے راشدین کو بیان کروں گا، اللہ زندگی، موقع اور یہ سعادت نصیب فرمائیں کہ ہم بار بار اس طرح بیٹھیں اور خیر عافیت نصیب فرمائیں، تو میں وہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی مکے سے مدینے کی یہ جو ہجرت ہوئی تھی اس کی انتہائی درد بھری اور دل آویز داستان کبھی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ اصل میں طویل بھی بہت ہے، اور پھر وہ بیان کروں گا تو یہ موضوع ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہوا ہو جائے گا۔ ابھی آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو العاص جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ واپس مکہ گئے اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاتے ہیں اور میری طرف سے اب تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کی اجازت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں۔ یہ ہو گئے مدینے والوں کے، ایمان والوں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کے بعد کے احوال۔ ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ آپ کو کہیں کام آئے۔ اللہ کے نبی ان قیدیوں کو لے کر جب مدینہ گئے نا تو آج آپ دیکھ لو نا کیسے کیسے ظلم قیدیوں پر کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ قیدی ظلم کے ڈر سے جو نہیں کیا ہوتا اس کو بھی مان لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے نا تو مدینہ جانے کے بعد سارے صحابہ کو سختی سے حکم فرمایا کہ یہ قیدی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے مزاج کے خلاف کبھی کچھ نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سختی سے پیش مت آنا۔ حالانکہ وہ سارے کے سارے انتہائی اعلیٰ درجے کے دشمن تھے، اس میں کچھ لوگوں کے علاوہ۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ پر اس حکم کا یہ اثر پڑا
کہ صحابہ میں سے کچھ وہ تھے جو خود فاقہ کرتے اور ان دشمن قیدیوں کو اچھا کھلاتے، اور جو باحیثیت صحابہ تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ ان مشرکین قیدیوں کو روٹی کھلاتے اور خود کھجور پر گزر بسر کرتے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، اس زمانے میں روٹی کی اہمیت تھی۔ آپ کھجور سے یہ نہ سمجھے کہ خود تو کھجور کھاتے تھے، ان کو وہ وہاں روٹی بڑی مہنگی، بہت گراں، تو صحابہ دن بھر کما کر لاتے اور شام کو ان قیدیوں کو روٹی کھلاتے، خود کھجور پر گزر بسر کرتے۔ یہ بات آپ کو کہیں کام آئے گی کہ اسلام نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب ذرا میں مکے کے احوال بیان کرتا ہوں۔ جنگ ختم ہوئی، ادھر تو فاتحانہ خوشیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جشن کسی طرح کا نہ منایا جائے۔ ادھر مکے کا یہ حال تھا کہ شکست کھایا ہوا جو طبقہ تھا وہ انتہائی زخمی، پریشان حال، ندامت میں ڈوبا ہوا، چہرے سوجے ہوئے، اور ندامت چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ جی نہیں چاہ رہا کہ مکے میں داخل ہوں، اس لیے کہ مکے سے نکلتے وقت بڑا بولو وہ سینے کا کیا سائز ہے آج کل؟ 56 انچ، ہاں 56 انچ کا سینہ تان کے نکلے تھے، ہاں جی۔ تو اور جب شکست کھائے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کے عجیب عجیب حربے استعمال فرماتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کا جی چاہتا نہیں تھا کہ مکے میں جائیں، عورتیں بچے بوڑھے سب تانا دیں گے کہ تم اتنے کمزور بھوکے بیمار لوگوں سے شکست کھا کے آ گئے، اور تم سے تعداد میں اتنے کم۔ لیکن ایک آدمی تھا مشرکین مکہ کے لشکر میں، اس کا نام حیثمان ابن عبداللہ خزاعی، بنو خزاعیہ کا آدمی تھا۔ یہ بڑے کچے پیٹ کا آدمی، وہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جن کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، یہ اس طرح کا شخص تھا۔ یہ تیز رفتار گھوڑے سے دوڑا اور سب سے پہلے مکہ پہنچ گیا، اور مکے میں اپنے چہرے پر تھپڑیں ماری، واویلا کیا، اور کہنے لگا بری طرح شکست ہوئی، بری طرح شکست ہوئی، بری طرح شکست ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے حرم میں آیا۔ حرم میں حتیم میں، خانہ کعبہ کے سامنے جو حتیم میں صفوان ابن امیہ بیٹھا ہوا تھا ٹیک لے کے۔ تو یہ حرم میں داخل ہوا تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا ارے بھائی اتنا واویلا کیا کرتا ہے، ذرا بتا تو صحیح کیا ہوا، کیا بنا، اتنی بڑی جنگ ہوئی اس میں کیا ہوا؟ کہنے لگا عتبہ، شیبہ، ولید، ابو الحکم یعنی ابو جہل، اور امیہ ابن خلف، اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ سارے سرداروں کے نام گنائے، اور کہنے لگا یہ سب کے سب قتل ہو گئے، کوئی نہیں بچا، اور تمہارے اتنے نوجوان اور اتنے سردار محمد کے ساتھی باندھ کر لے گئے ہیں۔ تو صفوان ابن امیہ وہ حتیم میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، وہ بھیڑ میں ایک آدمی کو بلا کر کہنے لگا ایسا لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، اس کو فتح کی خوشی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون بچا ہے اور کون مرا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ صفوان کا کیا حال ہے۔ وہ آدمی گیا، جا کے اس سے کہنے لگا کہ حیثمان ذرا بتاؤ صفوان کا کیا حال ہے۔ تو حیثمہ اپنے گھوڑے پر چڑھا اور کہنے لگا صفوان تو وہ حتیم میں بیٹھا ہے، یہ تو کم بخت جنگ میں آیا ہی نہیں۔ تو پھر سب کو یقین ہو گیا یہ ہوش میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور واقعہ آپ سے عرض کروں، یہ بڑی اچھی کارگزاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ، یہ ابو رافع بڑے غریب صحابی تھے، بہت غریب، اور غلام تھے حضرت عباس کے، ان کے گھر پر کام کرتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ تیر بناتے تھے، تیر۔ تو یہ فرماتے ہیں زمزم کے کنویں میں میرا کمرہ تھا، میں وہاں بیٹھ کر تیر بنا رہا تھا، اور چاروں طرف سے میرے کان میں یہ آواز پڑ رہی تھی کہ محمد اور اس کے ساتھی فاتح بن گئے، فاتح بن گئے، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے، اس طرح۔ تو میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اللہ نے بڑی عزت عطا کی، چونکہ مسلمان تو بن چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اسلام آ چکا تھا، میرے سردار عباس، ان کی بیوی ام فضل اور میں تینوں کے تینوں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بے چارگی مفلسی کی وجہ سے ہم اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ میں یہ خوشخبریاں سن رہا تھا، دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تیر بنا رہا تھا۔ تو اتفاق سے ابو لہب آیا،
ابو لہب بڑا مایوس، اتنا مایوس کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، رینگتے ہوئے چل رہا ہے، ٹانگیں گھسٹ گھسٹ کر۔ وہ آیا اور میرے کمرے میں میری پیٹھ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا، اور اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں شور ہوا کہ دیکھو ابو سفیان بھی آ گیا، ابو سفیان بھی آ گیا۔ تو ابو لہب نے ایک زور سے چیخ لگائی، او بھتیجے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، میری عمر تجھے لگ جائے، میری جان کی قسم، پیارے بھتیجے ذرا بتاؤ کس کی فتح ہوئی اور کیا حال ہوا؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، بھائی ہمارا یہ حال تھا کہ ہمارے سامنے ایک ایسی مخلوق تھی جن کے سروں پر بال نہیں تھے اور چہرے بڑے نورانی تھے، بڑے چمکتے ہوئے چہرے تھے، اور وہ بڑے بڑے اونچے گھوڑوں پر سوار تھے، ابلق چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ ہماری یہ حالت تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم نے اپنا سر ان کے تلواروں کے نیچے دیا ہوا ہے کہ لو جہاں چلانا ہے چلاؤ۔ پھر جنگ کا خاتمہ جب ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھیوں نے محمد اور اس کے ساتھیوں کے آگے اپنے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں کہ لو ہم کو گرفتار کر کے لے جاؤ۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نہ میں نے مکے میں دیکھا نہ مدینے میں دیکھا۔ تو ابو رافع یہ سن کر بڑے خوش ہو رہے تھے، ایمان والا بشارتیں اور کیفیات اور احوال سنتا ہے تو ابو رافع سے اپنا اسلام چھپایا نہیں گیا، وہ اچھلے اور اچھل کر کہنے لگے، قسم ہے کعبے کے رب کی، یہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، یہ میرے نبی کے فرشتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو لہب سمجھ گیا کہ یہ اندر سے مسلمان ہے، باہر سے چھپائے ہوئے ہے۔ ابو لہب نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو تماچا مارا۔ ابو رافع کہتے ہیں مجھے اس دن بدر کی خوشی نے اپنی غلامی بھلا دیا کہ میں یہاں کسی کا غلام ہوں، اور میں بے قابو ہوا اور ابو لہب سے بھڑ گیا، میں اور وہ دونوں لڑنے لگے، لیکن میں بڑا کمزور تھا تو ابو لہب نے مجھے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ تو میری جو آقا تھی ام فضل، اس نے دیکھا نا تو وہ بھی آج بے قابو تھی، انہوں نے اٹھایا ایک بڑا ڈنڈا اور ابو لہب کی دھلائی شروع کی۔ ابو لہب رسوا ہو کر وہاں سے گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ابو لہب کی بغل میں یا گردن کے پاس عدسہ یہ طاعون کا ایک مرض ہے، ہمارے یہاں کینسر چلتا ہے، ایسے اس زمانے میں طاعون کا ایک شکل تھی، عدسہ، عربی میں اس کو عدستن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کے بدن سے بدبو نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر پھٹ کر مر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ 6-7 دن گزرے تو پتہ چلا کہ ابو لہب کو عدسہ کا مرض لگا ہے، اور ایسی شدید بدبو آتی ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کا حال پوچھنا اور اس کی تیمارداری کرنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ایک کمرے میں بند ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ وہ مر چکا ہے اور اس کی لاش سڑ رہی ہے، اس کے بچے بھی اس کے قریب نہیں جا رہے۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آج تو نے وہ دن دکھا دیا کہ تیرا نبی کہتا تھا مجھے ستانے والا ایک ایک دشمن رسوا ہو کر مرے گا۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ چنانچہ ابو لہب جنگ بدر کے بعد اس طرح عبرتناک موت مرا۔ صورتحال یہ تھی کہ اس کو دفن کرنے کے لیے خود اس کے بچے بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی جگہ کوئی گڑھا کھودا گیا اور ڈنڈے سے جو ہے تو اس کو اس میں ڈھکیل دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ان واقعات سے اور ان احوال سے عبرت لینے والا بنائے، اور ہماری زندگیوں کو ان واقعات سے تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔